السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ پہلا پارلیمانی سال مکمل، صدر مملکت نے 1 سال کا رپورٹ کارڈ سامنے رکھ دیا۔ خطاب میں آصف زرداری نے مسلم لیگ نون کی حکومت کی اچھائیاں گنوائیں، کوئی بڑی تنقید نہیں کی۔ صدر نے ہاتھ ہلکا کیوں رکھا؟ تحریک انصاف کا احتجاج سڑکوں سے سمٹ کر ایوانوں تک محدود، کیا سب سے مقبول جماعت کمزور اپوزیشن ثابت ہو رہی ہے؟ اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے کھلاڑی اپنی ہی حکومت سے ناراض، کیا اب پارٹی اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف احتجاج کرے گی؟ ناظرین، ان تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ جب سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، سیاسی خبریں کچھ ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، لیکن آج ایک بھرپور سیاسی دن تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو 12% پر برقرار رکھا اور بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کے افطار ڈنر پر پارٹی کے تحفظات سامنے رکھ دیے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ایوان سے بطور سویلین صدر 8ویں بار خطاب کیا۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں چند باتوں کا احاطہ کیا، جن میں معیشت کا پٹری پہ آنا، جمہوری نظام کی مضبوطی، صوبوں میں پانی کی تقسیم، ملک میں سرمایہ کاری اور پھر سے سر اٹھاتی دہشت گردی شامل ہے۔ It is therefore my constitutional duty as your President, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. Proposal that I as your President cannot support. صدر مملکت نے جمہوری نظام کی بہتری کے لیے بات کرتے ہوئے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ اتحاد اور اتفاق کا سوچیں، جس کی ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہے۔ معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں۔ I would like to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path to economic growth. Our foreign exchange reserves have witnessed a surge. There was a substantial increase in foreign direct investment and the stock market also surged to a historic high. پارلیمنٹ کے اندر تو تحریک انصاف مسلسل شور شرابہ کرتی رہی، باہر آ کر پی ٹی آئی رہنماؤں نے خطاب کیا اور کہا کہ فیصلے ایوان میں نہیں کہیں اور ہوتے ہیں۔ اگر ایمان کے اندر، ایمان میں عوام کی طاقت سے آئے ہوئے لوگوں کی نمائندگی اگر نہیں ہوتی تو اس کو کیا آپ منتخب نمائندگان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسی ایمان کو صدر کا خطاب جائز ہے؟ شہباز شریف کی رجیم کی کیا ایسی چیز ہے جس پہ یہ شنائیاں بجا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کرپشن اپنی انتہا پہ، یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کے اس رویے کو بلاول بھٹو نے غیر سنجیدہ قرار دیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہیں پارلیمان میں، وہ بالکل ہی غیر سنجیدہ ہے اور ان کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ نہ عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ان کا حل نکالنے کا کوئی ترجیح ہے، اور وہ صرف اپنا سیاست چمکانا چاہ رہا ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات ہے کہ ملک کی سب سے مقبول جماعت سب سے کمزور اپوزیشن ثابت ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست سڑکوں سے سمٹ کر ایوان تک محدود ہو گئی ہے۔ اب بس جب کوئی قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو ہمیں یہ جماعت نعرے بازی کرتے دکھائی دیتی ہے۔ اپوزیشن اتحاد بھی بیان بازی کی نظر ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کے پاس مشترکہ اپوزیشن کے علاوہ آپشنز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسے میں پارٹی کے اندر بھی ایک اختلافات کا طوفان برپا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع پشاور نے صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی ہی حکومت کی کارکردگی کو ناقص اور مایوس کن قرار دیتے ہوئے بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں پشاور کے منتخب ارکان پارلیمنٹ،
سینئر رہنماؤں کارکنوں پر مشتمل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ صوبائی دارالحکومت پشاور تحریک انصاف کا گڑھ ہے۔ صوبے میں مسلسل تیسری مرتبہ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن پارٹی اراکین اور عوامی رائے صوبائی حکومت سے متعلق اچھی نہیں، کیونکہ پشاور شدید مسائل سے دوچار ہے۔ چند مخصوص افراد کی ایما پر مختلف بورڈ آف گورنر اور اعزازی عہدوں پر من پسند تقرریاں ہو رہی ہیں۔ کانفرنس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مسائل کے حل پر فوری غور نہ کیا گیا تو احتجاج کا آپشن موجود ہے۔ یعنی ناظرین، پارٹی کے کارکن ہی جماعت کی کلاس لے رہے ہیں، ایسے میں مؤثر اپوزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پارٹی پہلے اپنے گھر کی اصلاح میں لگی رہے گی، اس لیے حکومت اب تحریک انصاف کو اپنے لیے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں سمجھ رہی۔ اس بات میں کسی حد تک وزن بھی ہے، کیونکہ جہاں جماعت میں خود اتنی کنفیوژن ہو وہاں حکومت کو ٹف ٹائم دینا ایک خواب جیسا ہی ہے۔ ناظرین، انہی معاملات پر ذرا گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، ان پہ ذرا تجزیہ بھی لیتے ہیں، ان کی ہمارے مہمانوں کی رائے بھی لیتے ہیں۔ دو معزز مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جناب نعیم پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آمنہ شیخ صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ نعیم صاحب، بات اگر میں آپ سے شروع کروں، آج صدر مملکت نے تقریر بھی کی، اس پہ بھرپور جو ہے وہ احتجاج بھی کیا آپ کی جماعت ہے، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک جو دوسری خبر جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ سی انوکھی سی ہے، شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوا کل پشاور میں، اور جس میں ان کے جو سابق آپ کے صدر ہیں پشاور کے عرفان سلیم صاحب وہ بھی موجود تھے، ڈپٹی جو سابقہ اسپیکر ہے محمود جان صاحب، شندانہ گلزار صاحبہ، اور نعیم صاحب انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ ہے کے پی کی اس کے اوپر بھرپور تنقید کی کہ کام نہیں کر رہے، یا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ نواز رہے ہیں، ڈیولپمنٹ پشاور میں اچھی نہیں ہو رہی۔ یہ تھوڑی پریشان کن بات ہونی چاہیے آپ کی جماعت کے لیے، اگر اس طرح باقاعدہ طور پر جماعت جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے گورنمنٹ پہ، اور اوپر سے اعلانیہ جو ہے اعلامیہ بھی جاری کر رہی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی فہد بھائی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرسوں کی جو میٹنگ تھی، میں تو کل یہاں پر موجود تھا کے پی ہاؤس کے اندر، کل دوبارہ میٹنگ تھی، پرسوں بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، لیکن پولیٹیکل کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی میں، اور پولیٹیکل کمیٹی کا یہ اجلاس تھا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی بات ہوئی ہے، یہ پشاور میں ایکچولی پورا ایک الگ سے کنونشن ہوا تھا پشاور میں، اور وہ بڑا ٹھیک ٹھاک جلسہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا اپنی گورنمنٹ کے خلاف کہ آپ لوگ جو ہیں وہ حکمرانی ٹھیک نہیں کر رہے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے متاثر ہوگا اس وجہ سے۔ دیکھیں، کوئی بھی پارٹی ہے نا، پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے، اور اگر کسی جگہ کے اوپر انہیں لگتا ہے کہ اس جگہ پر اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی، یا کوئی ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہو رہی، یا کوئی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، تو وہ نشاندہی رکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور کسی کا بھی بات کرنا اس کا جواز، اس کا جو ہے رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اعلامیہ کو دیکھتے ہوئے علی صاحب کے اوپر دیکھیں گے، اور جو ان کے تفاضات ہوں گے، جس بات کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، تو وہ اس کو دور کرنے کی پوری۔ چلیں، یہ تیسری بات یہ ہے کہ عمران صاحب، جی آپ پوائنٹ ختم کر لیں۔ جی عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہماری ہوتی رہتی ہے، اور علی امین صاحب بھی ملے تھے ان سے وہاں پر اڈیالہ جیل کے اندر، تو انہوں نے خان صاحب سے جب بات کی تو خان صاحب نے بڑا واضح طور پر موقف یہ دیا کہ کرپشن کے اوپر میں کسی صورت ٹالریٹ نہیں کروں گا۔ لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ پشاور کے اندر، نعیم صاحب، obviously it's a source of concern، یہ تو obviously بات ہے کہ جماعت کے اندر بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، لیکن میں ذرا تھوڑا سا آمنہ صاحبہ کو بھی انوالو کر لوں۔ آمنہ صاحبہ، یہ جو آج صدر آصف علی زرداری کا خطاب تھا، اس کے اوپر جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے احتجاج کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا نا یہ ایسے؟ دیکھیں فہد، انفارچونیٹلی صرف وہاں پہ ابھی آئی تھنک باقی کیونکہ سیشن چل رہا تھا، آپ تک شاید وہ نیوز نہیں پہنچی، انہوں نے صرف صدر کے خطاب پہ احتجاج نہیں کیا، ان کا نام جو ہے نا پی ٹی آئی کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کے بجائے پاکستان تحریک احتجاج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر دن پہ احتجاج کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دے دیتی ہوں جن پہ مجھے دل سے بڑا دکھ ہے۔ پہلے انہوں نے جب پنجاب اسمبلی میں مائنورٹیز ڈے منایا گیا اس دن بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور آج پنجاب اسمبلی نے ویمنز ڈے سیلیبریٹ کیا۔ یہ ایک خاتون کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے نہیں تھا،
पूरे पंजाब की खवातीन के लिए था। आज भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसी तरह इन्होंने सदर की तकरीर पे भी प्रोटेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को ऐवानों की इज्जत करना आता ही नहीं है। पता नहीं कैसे और कहाँ से ये लोग असेंबलियों तक पहुंच गए हैं। ना ये अपनी इज्जत करवा सकते हैं, ना असेंबली की इज्जत करवा सकते हैं, ना पाकिस्तान की। अमना साहब, मैं इसे एक्चुअली आपसे एग्री करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ज़हन में ये भी रखना चाहिए कि सबसे पहले ये जो रिवायत है ये नून लीग ने डाली है। सदर गुलाम इसाक खान के ज़माने से नून लीग ने जो है वो जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे जो है वो शोर शराबा शुरू किया। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब सदर थे तब भी नून लीग इस रवायत को लेकर चलती रही। तो ये सारी बुनियाद इसकी नून लीग ने डाली है। तो अगर आज आप पीटीआई की मजम्मत करेंगे तो फिर वो भी करें कि जो नून लीग भी गलत करती है। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जो आपने गुलाम इसाक साहब के टाइम की बात की, मैंने वो टाइम नहीं देखा, मैं बड़ी ऑनेस्टली आपको बता दूं। लेकिन जहां तक आपने जनरल मुशर्रफ की प्रेसिडेंसी, मैं वही कह रही हूँ, वो एक डिक्टेटर की प्रेसिडेंसी थी और उसके खिलाफ तो एहतजाज करना सिर्फ ना कि करना चाहिए था, करना फर्ज था। और मैं बड़ी प्राउड हूँ कि हमारी जमात ने उस वक्त इसके खिलाफ एहतजाज किया। सिर्फ एहतजाज नहीं किया, ये ना भूलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जिसने डिक्टेटर के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा भी चलाया और उनको सजा दी। आइडियली स्पीकिंग मेरे ख्याल में हम सब एग्री करेंगे, हम सब आइडियली स्पीकिंग मेरा ख्याल है हम तीनों ही एग्री करेंगे कि जो सदर का खिताब होता है वो अहम होता है। और मेरी तो दुआ है कि ऐसा वक्त आए कि हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसको सुने। लेकिन उससे फिर दूसरा जुड़ा हुआ एक और सवाल भी नईम साहब आता है कि अल्टीमेटली अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो एहतजाज अपोजिशन करने के लिए सिर्फ ये एहतजाज ही रह गया है। यानी आए, शोर शराबा किया, नारेबाजी की, को प्ले कार्ड उठाए और उसके बाद बात खत्म। बाकी तो और आप लोग ना सड़कों पे कुछ कर पा रहे हैं, न ही आप गवर्नमेंट को ट्रबल दे पा रहे हैं, न ही आप इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर में डाल सकते हैं। तो ये अगर आपने 2-4 एहतजाज कर लिए तो गवर्नमेंट की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है इसका। देखिए, एहतजाज करना आपका आइन का आर्टिकल 16 जो है वो आपको हक देता है। राइट टू एसोसिएशन जो है वो आर्टिकल 17 आपको हक देता है। राइट टू स्पीच यानी आप बात कर सकते हैं वो आपको 19 हक देता है। 25 आपको देता है कि आप यानी तमाम लोग टू डिसरिस्पेक्ट द लेजिस्लेचर भी है। वकील साहब मुझे ये भी बताइएगा कि लेजिस्लेचर की डिसरिस्पेक्ट का भी कोई राइट है आइन में? देखिए, जो लेजिस्लेचर हैं जो इस वक्त असेंबली के अंदर बैठे हैं वो झूठे हैं, वो फरेब के ऊपर आए हुए हैं, वो फार्म 47 वाले हैं। अवाम ने उन्हें इतना रिजेक्ट किया है कि उनके अपने जो फार्म थे वो भी एक्सेप्ट नहीं हो सकते थे और वो अपनी जो जमानत आपकी पार्टी के एक हजरत ने कहा था कि हमारे भी साथ एफिडेविट लिख के आए हुए, उसके बारे में भी बताइएगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन से एफिडेविट जी? आपकी पार्टी के एक हैं, मुझे उनका नाम भूल गया है, जो केपी से हैं। उन्होंने फरमाया अभी कुछ दिन पहले टीवी पे आके, उन्होंने कहा, फाद आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम करेक्टली, उन्होंने आके टीवी पे कहा है कि जी हमारी पार्टी के जो है 35 ऐसे लोग हैं जो एफिडेविट दे के असेंबली तक पहुंचे। आपकी अपनी जमात के जो है रुकन, उन्होंने कहा है। हाँ, ये हुआ है, ये जिक्र हुआ है, ये हुआ है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन, बट ये हुआ है। और आप मुझे, अगर आप दूसरों को जाली और फला 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 कह रहे हैं तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर से जो लोग ये उठ के कह रहे हैं कि हमारे में से 35 तो ऐसे, पहले 35 पंक्चर की कहानी थी या 35 एफिडेविट की कहानी है, पहले उस पे नजर डाल लें, फिर आप फॉर्म 47 और 45 पे जरूर आइएगा, उसका फैसला अदालतें कर लेंगी। नहीं, अदालतें नहीं कर लेंगी, वो अदालतें इन्होंने खत्म कर दी हैं 26वीं तरमीम के तहत, बिल्कुल खत्म कर दी हैं। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो भी इन्होंने खत्म कर दी हैं, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने अपनी मर्जी के जजेस बिठाए हुए हैं। और जब आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जजेस बिठाए हैं तो फिर डेफिनेटली 180 दिन के अंदर तो पिटीशंस कानून के अंदर नहीं डिसाइड। लेकिन नईम साहब, इसमें एक सवाल बनता है जो तो मैं जरा थोड़ा सा देखिए, मुझे क्लियर करें कि आपकी थिंकिंग क्या है। क्या इस पार्लियामेंट को, आप पार्लियामेंट को तो मानते हैं ना? अगर आप वो है, ये थोड़ा सा तजाद है कि अगर आप इस हुकूमत को कहते हैं जाली हुकूमत है और आप कहते हैं फॉर्म 45, 47 वाला मामला, तो फिर आप पार्लियामेंट को भी नहीं मानते। लेकिन अगर पार्लियामेंट को नहीं मानते तो पार्लियामेंट का तो आप हिस्सा हैं। देखिए, पार्लियामेंट का हिस्सा होना उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज को मान रहे हैं। आपने रिसेंट भी देखा कि जब इमरान खान तो फिर रिजाइन कर दें, और हमने रिजाइन किया तो उसके बाद क्या इलेक्शन टाइम के ऊपर हुए? क्या मुल्क के अंदर कानून आए हैं? हम तो गलती थी, वो तो बाद में पीटीआई को एहसास हुआ तो गलती कर ली। जो आज हुई है, जो आज हमने एक्सपोज किया है, हम तो इस चीज के लिए बैठे हुए हैं कि हम इनको एक्सपोज करेंगे, हम इनको उधर रगड़ा देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि ये फॉर्म 47 वाले हैं और हम वो कर रहे हैं। ये हमारा हक था और हमने अपने मुल्क की खातिर ये जंग लड़ी और लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। तो दूसरी बात एहतजाजों की, तो एहतजाज कोई काम ऐसा एहतजाज नहीं था कि कोई नाकाम हुआ।
उस वक्त ही एहतजाज कामयाब हो जाता है जब हुकूमत जो है, जो फार्म 47 किया है, ये जो बिठाए गए हैं घुसपैठिए, जब ये हरकत में आकर तमाम जगहों पर लगाते हैं, लोगों को उठाते हैं, अगवा करते हैं, घरों में छापे मारते हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, उस वक्त ही कामयाब होना शुरू हो जाता है। और अगर कामयाब ना होता तो आपको गोली ना पड़ती, अगर कामयाब ना होता तो आपको अपने निहत्ते शहरियों के ऊपर जुल्म ना करना पड़ता, गिरफ्तार ना करना पड़ता। अभी भी हमारे 1000 के करीब कारकुन इस वक्त जेल में पड़े हुए। आमना साहब, ये तो फिर आप देखें, एक्नॉलेज आपको करना पड़ेगा ना, नईम साहब जो बात कर रहे हैं, इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियां हो रही हैं, जिस तरीके से उनके सपोर्टर्स के ऊपर और उनकी पार्टी के लोगों के ऊपर जो एक यानी जबर हो रहा है, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और इसका तमाम तर जो ब्लो बैक है वो मौजूदा गवर्नमेंट यानी आपकी जमात पे आ रहा है। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि मकबूलियत के हवाले से जितना भी पिछले साल डेढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती हुई है, उनकी मकबूलियत में कमी नहीं, इजाफा ही हुआ है। ये तो मेरे ख्याल में आप भी एक्नॉलेज करेंगे। देखिए फहद, मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आपने कहा कि जुल्म और जबर का आपने वर्ड यूज किया। इवन आज क्योंकि खवातीन का आलमी दिन था, तो आज भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, असेंबलियों में भी उठाए गए कि जी खवातीन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, यास्मीन राशिद पे ये हो रहा है, फलां के साथ ये हो रहा है, और जैसे आपने भी कहा। तो मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि किसी क्रिमिनल को सजा मिलने को आप जुल्म और जबर नहीं कह सकते। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज जुल्म और जबर हो रहा है, आपकी नजर में जुल्म और जबर हो रहा है जब कानून हरकत में आ रहा है और जब उनको सजाएं मिल रही हैं अपने किए की, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कौन सी ऐसी जमात या कौन से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस ब्रूटैलिटी के साथ पाकिस्तान पे हमला किया हो, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस पे हमला किया हो। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते तो ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा ये इट वाज ना सच टेरिबल ऑप्टिक्स। देखिए हमें ना कभी कभार, मुझे पीटीआई से सबसे बड़ा इख्तलाफ और सबसे बड़ा गिला ये है कि इन्होंने कभी पाकिस्तानियों के नहीं सोचा। अच्छा, एक इन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, सोचा कभी पाकिस्तानियों आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ऐलान किया है, ग्रैंड अलायंस बन रही है, आमना साहब आप भी देख रही हैं, और वो अलायंस में ईद के बाद जो है वो नईम साहब भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि भरपूर एहतजाज करें। जो मेन प्लेयर है वो है मौलाना फजल रहमान। वो किसके साथ है? नईम साहब आपके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है? नहीं, पहले नईम साहब आपके साथ हैं पक्का, गारंटीड? देखिए मौलाना फजल रहमान जो है उनकी अलग जमात है, और हम उनसे बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की खातिर, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की खातिर आप हमारा साथ दीजिए, और हर जमात को दावत दे रहे हैं, सिर्फ एक जमात को नहीं दावत दे रहे, जितनी भी अपोजिशन। बट आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपके साथ जाएंगे? देखिए ये तो फैसला उन्होंने करना है ना जी, मैं जेई तो नहीं होना, ये तो वही बताएंगे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते इस मुल्क की खातिर। आप क्या करेंगे उनको अपने पास रखने के लिए? देखिए फहद, एक आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया कि ये एक छोटी सी जमात है, चंद लोगों की जमात है। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली इनकी इस वक्त सिचुएशन है। इन्होंने पहले ग्रैंड अलायंस का जो है ऐलान तो कर दिया, लेकिन मैं पहले भी काफी शोज में कह चुकी हूँ कि अलायंस बनाने वाली पीटीआई की नेचर ही नहीं है, इनकी फितरत में नहीं है, इनके कप्तान से इन्होंने ये सीखा ही नहीं है। जब अलायंसेस बनते हैं, लेकिन अब कर रहे हैं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब आमना साहब ये डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने, बिकॉज़ उनको सोलो फ्लाइट नहीं चल रही है। I'll disagree with you there. They are trying. Yes, maybe that might be right. But issue ये है कि जब आपने अलायंस बनाना होता है ना, जैसा पीडीएम बना, तो आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब होते थे, शबीर रहमान होती थी, 2-3 लोग थे जो लीड कर रहे थे, 2-3 लोग, मरियम नवाज साहिबा थी, पीएमएलएन को लीड कर रही थी, और पॉलिटिकल पार्टी का इसी। सबसे बड़ा पीटीआई का बेचारों पे मुझे तो तरस ही आता है कि इनको तो इस वक्त ये पता ही नहीं है कि इनको लीड कौन कर रहा है, इनकी पॉलिसी कौन बना रहा है। वो पहले इतने दिनों से तारीफ कर रहे थे मौलाना फजल रहमान की, आज उनकी बुराई। टाइम खत्म हो रहा है। नईम साहब, फाइनल वर्ड, आपको कौन लीड कर रहा है फिर? सवाल ठीक है आमना साहब का? इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को लीड सिर्फ और सिर्फ इमरान खान करेगा, और पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। वो ही लीड कर रहा है, और वो ही जेल से बैठ के भी आपको नचा रहा है, और वो ही जेल में बैठ के आपको हरा चुका है। और ये 8 फरवरी को लोगों ने साबित कर दिया। आप सबसे नाराज हैं रहे, वो ये नहीं हुआ कि लंदन फ्लैट से आया, भागा, कबूतर उड़ाया और फिर वापस चला गया, और फिर किसी फ्रिज या वाशरूम के अंदर बैठा दिया गया। वो डट के खड़ा है, वो बिल्कुल भागने वाला नहीं है। वो कहता है मैं नहीं डील करूंगा, मैं इस मुल्क की खातिर लड़ूंगा, और इसी वजह से कौम उसके साथ खड़ी है। अगर ना खड़ी तो आज आपको ये सारा कुछ ना करना पड़ता। 26वीं तरमीम से लेकर पी का एक्ट ने जो सारा किया,
وہ ساری قوم کے سامنے. اور نعیم صاحب اگر ہمیں آئین نے اجازت دی ہے لیجسلیشن کرنے کی، اصل میں افسوس اس بات کا ہے آپ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ حکومت میں آ کے بھی احتجاج کرتے ہیں، حکومت سے باہر ہوتے ہوئے بھی احتجاج کرتے ہیں. اگر آپ نے حکومت میں اپنا لیجسلیچر کا کوئی حق ادا کیا ہوتا، کوئی لیجسلیشن کی ہوتی، تو آج آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی. جس نے جس جماعت کا حق تھی وہ دی. آئین کے مطابق 180 دن کے اندر پٹیشن کے اوپر فیصلہ ہونا تھا، کیا وہ ہوا؟ آئین کے مطابق کیا جو الیکشن تھے وہ مقررہ وقت کے اندر ہوئے؟ آئین کے مطابق اڈیالہ کے آئین کی بات نہیں کر رہے، آئین پاکستان کے مطابق ہوا ہے سارا کچھ. ہم اڈیالہ کے آئین کی بات نہیں کر رہے. آپ کو تکلیف ہے اس بات کی، میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں. آئین کے مطابق ہی لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہے. لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. لوگوں کی رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ڈرگز پلانٹ کیے جاتے ہیں. حمزہ شہباز کو اپنی بیٹی سے نہیں ملنے دیا جاتا. خاتون کے کمرے کے اوپر ڈھاوا بولا جاتا ہے. یہ بھی چیزیں یاد رکھیے. لیکن وقت ہمارے پہ ختم ہو گیا. میں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے ہے. وقت ہوا ہے بریک کا. واپس آ کر پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سے جانیں گے کہ صدر مملکت آصف زرداری نے مسلم لیگ نون کی حکومت پر آج ہاتھ ہلکا کیوں رکھا، اور کیا IMF 2 مور کا مطالبہ کر سکتا ہے. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. آج پاکستان پیپلز پارٹی بڑے عرصے بعد جو ہے وہ نیوز کو ڈومینیٹ کر رہی ہے. ایک تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں وہی ہوا جو بدقسمتی سے ایک ہماری روایت بن گئی ہے کہ شور شرابہ کرنا، احتجاج کرنا. اور یہ بہت سال پہلے یہ ایک جو روایت جو ہے وہ ڈلی ہے، اور وہ اب چلتی ہی جا رہی ہے، جو میرے خیال میں ہر حوالے سے جو ہے وہ انفارچونیٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ ہوا، آج بھی شور شرابہ ہوا، اپوزیشن نے جو ہے وہ اپنے حوالے سے احتجاج کیا، لیکن وہ ایڈریس ٹو دا پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن ہو گیا. اور اس میں پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ عام طور پر جو ایک ٹریڈیشنل قسم کا خطاب ہوتا ہے وہی کیا، ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن اس میں جو ایک نقطہ تھا جو میرے خیال میں جس کو شاید سبھی دیکھ رہے ہو، میں بھی ذرا اس پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوا تھا کہ اس پہ بات ہوتی کہ نہیں ہوتی، وہ صدر صاحب نے وہ ایکچولی بات کی، اور وہ ہے یہ جو کنیلز کا ایشو ہے، اور جو ایک سندھ میں اب ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، اور وفاقی حکومت سے جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک کانفلکٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ ڈس ایگریمنٹ ضرور ہے، تو پریزیڈنٹ نے آج اس کا بھی ذکر کر دیا. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو ٹینشن کہہ لیں، تھوڑا سا ایک اختلاف رائے کہہ لیں، ناراضگی کہہ لیں، رنجش کہہ لیں، کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، وہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے. اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے صوبہ پنجاب. وہاں سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایات نون لیگ کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب پھر ہو رہی ہیں، اور اب ہائیسٹ لیول تک چلی گئی ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ دو اتحادی آپس میں جو یہ معاملات ہیں ان کا بآسانی کو حل نکال لیں گے، یا یہ معاملہ جو ہے وہ آگے جا کے بڑھ بھی سکتا ہے. ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ تو نہیں ہے، حکومت تو چاہتی تھی کہ وہ ہو، لیکن انہوں نے معذرت کی، اور اب جو یہ نئی ایکسپینشن ہوئی ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ کابینہ کا حصہ نہیں بننا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر PMLN کی گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میں رہ نہیں سکتی. اس لیے بڑا ہی کروشل جو ہے یہ ریلیشن شپ ہے. اس میں کتنا سٹرین ہے اور کیوں ہے اور بار بار کیوں ہوتا ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. شرمیلا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، یہ جو ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے، جس طرح میں پہلے بھی اپنے ابتدائی میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی بار تو ہے نہیں کہ یہ ٹینشن دونوں جماعتوں میں آ رہی، پہلے بھی ہوئی، اس کے بعد پھر معاملات تھوڑے کچھ طے ہو گئے، اور ہے یہ پنجاب سے. اور جو گورنر پنجاب ہیں وہ ایک طریقے سے اب سب سے زیادہ اس کے جارحانہ طریقے سے یہ جو ناراضگی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. پچھلے دنوں صدر آصف علی زرداری بھی لاہور گئے تھے، گورنمنٹ گورنرز ہاؤس میں ملاقاتیں کی، اور وہاں بھی جو رپورٹ ہوا کہ تمام جو پنجاب کی قیادت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صرف پنجاب سے ہی یہ بار بار جو ہے یہ معاملہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ فہد صاحب. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان حکومت سازی سے پہلے ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا. اس میں چند ایک چیزیں تھی پنجاب کے حوالے سے جو PMLN نے جن کو پورا کرنا تھا، وہ آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی پورا نہیں ہو پائی ہیں.
اچھا جب تحریری معاہدے ہوتے ہیں نا تو both the parties have to honor it. ہم نے اگر حکومت کو حکومت سازی کے اندر اپنے قیمتی ووٹ دیے ہیں اور ان کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ انہوں نے پنجاب کے حوالے سے ہمیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور بجٹ میکنگ کے حوالے سے ہم سے مشاورت کرنی ہے اور دیگر معاملات تھے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. کوششیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کی گئیں، پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کی گئیں، لیکن لگتا ایسا ہے اور جو تاثر بھی ہمیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پی ایم ایل این اس کے اوپر اتنی سنجیدہ نہیں ہے. اب اگر ایک تحریری معاہدہ ہے تو اس کو آنر کرنا بہت ضروری ہے، آنر نہیں ہوگا تو آف کورس کانفلکٹ ہوگا جو کہ ہو رہا ہے. کیا ریڈنگ ہے کہ یہ پی ایم ایل این تو ایک یعنی کہ پنجاب میں الگ ہے، وفاق میں الگ ہے، کیا آپ لوگوں کی ریڈنگ کیا ہے کہ پی ایم ایل این میں بھی کہاں سے یہ پرابلم کھڑا ہو رہا ہے؟ آئی تھنک بیسکلی پنجاب میں ہی سے کھڑا ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ تو شاید چاہتے ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے اس تحریری معاہدے کے مطابق طے ہو جائیں، لیکن شاید پنجاب کی طرف سے شاید چند ایک ایشوز آ رہے ہیں. اچھا کچھ چیزیں آگے بڑھتی بھی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کمیٹیز بیٹھتی ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے جو ایک منوعن جو ایک معاہدہ پورا ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اتحادی ہم ہیں اور بہت ہی اہم اتحادی ہیں، لیکن وہ جو ایک اہم اتحادی کو جس کے ووٹ کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے اس کو اگر آپ اس طریقے سے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو شدید فرکشن ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. اب تو صرف پنجاب کا معاملہ نہیں رہ گیا، اب تو سندھ کا بہت بڑا مسئلہ میں سندھ والے پہ آتا ہوں، شرمیلا صاحب میں سندھ والے پہ آتا ہوں. دیکھیے پنجاب میں ظاہر بات ہے، جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، جو وہاں سے دوسری سائڈ سے جو موقف آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے پنجاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جہاں جہاں پہ ہمارے لوگ جیتے ہیں وہاں پہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس میں ہمیں بھی حصہ دیں، ہمارے جو ریکمینڈڈ لوگ ہیں ان کو آپ ایڈجسٹ کریں، جو فنڈز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری سنی جائے. اور دوسری طرف سے حکومت پنجاب کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ دیکھیے یہ جو بیوروکریسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کے کہنے پہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان امپورٹنٹ پوزیشنز میں آئیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ زیرو انوالومنٹ ہونی چاہیے سیاسی جو ہے وہ لوگوں کی، اور سیاسی بنیادوں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ اپنی جماعت کو یہ نہیں کرنے دے رہی اور پیپلز پارٹی کو بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں تو بات تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں. دیکھیں فہد صاحب آئی تھنک اس کو بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن اس کو بات کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی تمام ہمارے بیوروکریسی کے لوگ جو ہیں ہمارے منظور نظر ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہمارے کہنے سے کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم سے مشاورت کی جائے. مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اتحادی ہے نا وفاق کے اندر، اور پنجاب میں بھی ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں ہیں. اور جب یہ تحریری معاہدہ پہلے ہو چکا تھا تو اس وقت یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ جی اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں یا آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ چیزیں تحریری طور پہ نہیں لکھنی چاہیے تھیں. پنجاب کے اندر جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ڈیولپمنٹ کی اسکیمز کرتے ہیں جہاں پر ہمارے لوگ بھی موجود ہیں تو آپ ان سے مشاورت کر لیں، اور مشاورت کے ساتھ آگے چلنا میں سمجھتی ہوں جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اس میں بہتری آتی ہے. ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بجٹ سازی کے اندر ہم سے مشاورت کریں جو فیڈرل گورنمنٹ لا رہی تھی، اور اس میں بھی ہم سے نہیں کی گئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ٹوکن ریپرزنٹیشن کی، ہم نے بجٹ کا سیشن اٹینڈ نہیں کیا تھا. تو یہ چیزیں تو پہلے سے طے ہو چکی تھی. شرمیلا صاحب اس میں جو ایک اور جو امپریشن آ رہا ہے نا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ یہ ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب، ان کا جو ریلیشن شپ ہے حکومت پنجاب سے چیف منسٹر سے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. شاید وہ کئی نیڈلیسلی اگریسو تو نہیں ہو گئے، وہ یونیورسٹی میں جو اپوائنٹمنٹس کا معاملہ تھا اس میں بھی انہوں نے بڑا ایک ٹف پوزیشن لے لی، کانفرنٹیشنل قسم کی پوزیشن لے لی. تو کوئی ایسا تو نہیں کہ بغیر وجہ کہ وہ اوورلی جارحانہ ہو گئے ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ گورنر اور سی ایم کا وہ اس میں تھوڑا سا سٹرین آ گیا ہے. نہیں دیکھیں جی، اگر آپ کو مسلسل آپ کی بات کو رد کیا جائے گا، آپ کو سائیڈ لائن کیا جائے گا تو آپ کو اگریسو ہونا پڑے گا. اور گورنر صاحب ویسے بھی ایک جیالے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں.
وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پلس آف دا پروونس کیا ہے. دیکھیے اس میں دونوں کو ساتھ بیٹھ کے ایک خوش اسلوبی سے معاملات طے کرنے پڑیں گے, صوبے کے لیے بہتر ہے. اگر دیکھیں نا خیبر پختونخوا کے اندر تناؤ ہے سی ایم اور گورنر کے اندر, تو اٹ ڈزنٹ گو ڈاؤن ویل ود دا پروونس اینڈ دا پیپل آف دا پروونس. تو یہاں پر بھی دیکھیے کوشش تو ہماری یہ کی جا رہی ہے کہ معاملات طے ہو جائیں. اگر جو تحریری معاہدے کے مطابق معاملات طے ہو جاتے تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. یہ اگر آفٹر تھاٹ ہے حکومت سازی کے بعد کہ جناب اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا یا اب ہم نے ان سے مشاورت نہیں کرنی پیپلز پارٹی سے یا ان کو فنڈز میں حصہ نہیں دینا, تو یہ غلط ہے. گورنر جو ہیں وہ کہیں کے پی کے گورنر سے کوئی شے تو نہیں لے رہے, کیونکہ ادھر تو ایک ڈیفرنٹ ریلیشن شپ ہے نا, سامنے تو پی ٹی آئی ہے, ادھر تو اتحادی ہے. نہیں دیکھیے ہماری پیپلز پارٹی کی سیاست کبھی بھی جارحانہ اور نقصان دہ سیاست نہیں ہے. وی بلیو ان کنسنسس پالیٹکس. ہم ہر جگہ کنسنسس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. ہم تو وفاق میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی قانون سازی کر رہے ہیں ہمیں آن بورڈ تو لیں, کنسنسس تو ڈیولپ کریں. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں بالکل آخر میں شرمیلا صاحبہ کہ دو اتحادی, اور یہ کب سے اتحادی ہیں, یعنی اگر آپ وہ پی ڈی ایم کے زمانے سے ملائیں تب سے اتحادی ہیں, کابینہ میں ایک ساتھ تھے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, پرائم منسٹر شہباز شریف, میاں نواز شریف صاحب, ان کا جو ایک تعلق بن گیا اوور دا ایئرز, ان کے چینلز آف کمیونیکیشن اوپن ہیں, بلاول صاحب کے چینلز آف کمیونیکیشن اوپن ہیں. یہ تمام تر معاملات ہونے کے باوجود یہ نوبت کیسے آتی ہے کہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں؟ مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مثال کے طور پر اگر صدر زرداری میاں نواز شریف کو ایک فون کریں, بولیں یار یہ پرابلم ہو رہا ہے, کین یو ریزالو اٹ, اور وہ ریزالو نہ ہو, بڑی عجیب سی بات ہے یہ تو. دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این روایتی طور پہ تو ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں نا, اور کہیں نہ کہیں آج بھی وہ انگریڈینٹس موجود ہیں. مختلف جماعتیں, مختلف آئیڈیالوجیز ہے. یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ جی اگر ساتھ اتحادی بن کے چل رہے ہیں تو ایک دوسرے میں ضم ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. طریقہ کار سیاست کا بھی بالکل مختلف ہے. پیپلز پارٹی تو بلیو ہی کرتی ہے کنسنسس پالیٹکس میں اور گیو اینڈ ٹیک کے اندر. ہم تو بلکہ گیو زیادہ دیتے ہیں اور ٹیک کم لیتے ہیں. تو صدر صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں. تو دیکھیے ہم پھر بھی معاملات کو سنبھال کے آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن دوسری جانب سے بھی اسی طریقے کی ریسپروکل جو ہے وہ چیز سامنے آنی چاہیے, جو کہ اس وقت تک نہیں آ رہی ہے. اگین میں یہ کہوں گی کہ یہ پھر صوبے کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. شرمیلا فاروق صاحبہ بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے. ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی موقف آپ سن رہے تھے. یہ جس طرح بھی وہ کہہ بھی نہیں تھی کہ بجٹ سیشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں آ رہی تھی, تو یہ پہلی بار نہیں ہوا, لیکن نارملی ہوتا یوں ہے کہ جب یہ رنجشیں جو ہیں وہ ایک حد سے زیادہ تھوڑی تجاوز کر جاتی ہیں تو اس کے بعد لیڈرشپ کو آپس میں بیٹھنا پڑتا ہے, اور بیٹھ کر جو ہے وہ تھوڑی سی لے دے ہوتی ہے, اور اس میں جو ناراض پارٹی ہے اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, اور پھر معاملات آگے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے کم یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کولیشن پالیٹکس کتنی مشکل ہے. حالانکہ یہ ایکچولی کولیشن نہیں ہے, یہ پھر بھی باہر سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل کو سپورٹ کری, بٹ ایون دین کولیشن پالیٹکس اتنی مشکل ہوتی ہے, اس کو مینج کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ تھوڑا سا یہ ویکنس رہی ہے. اب یہ جو نئی کابینہ کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جن کو یہ سیاسی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں کہ اپنے لوگوں کو, جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو مینج کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کو بھی مینج کرنا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور شاید اسی حوالے سے جو ہے وہ جو یہ معاملات ہیں تھوڑے سے مزید سموتھ ہو جائیں. ناظرین ساتھ ساتھ آج ملک میں اور بھی بڑا کچھ ہوتا رہا, ذرا اس پہ بھی ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں. سیگمنٹ ہے خبر خلاصہ. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. ایف بی آر حکام نے ٹیکس وصولیوں میں 605 ارب روپے کا شارٹ فال پورا کرنے کی تفصیل جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے دی ہے. تکنیکی مذاکرات میں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ سامنے آ سکتا ہے. پاکستان نے امریکہ میں داخلے پر ممکنہ سفری پابندی پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستانیوں کو مکمل پابندی کا سامنا شاید نہیں کرنا پڑے گا, مگر ویزوں کے لیے درخواست دیتے وقت مزید جانچ پڑتال سے گزرنا پڑ سکتا ہے. عالمی ادارے سیوکس نے پاکستان کو 2025 کی مانیٹر واچ لسٹ میں شامل کر لیا ہے. اس کے مطابق کارکنوں کو مجرم قرار دینے, اپوزیشن احتجاج کو دبانے اور ڈیجیٹل پابندیوں کے باعث پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا. اب امریکہ جانے والوں کی جانچ پڑتال میں مزید سختی آ سکتی ہے, بتائیں گے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. دنیا میں کیا ہوتا رہا, نظر ڈالتے ہیں ورلڈ زون. کینیڈا نے امریکہ کے خلاف جارحانہ موقف رکھنے والے مارک کارنی کو اپنا اگلا وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے. وہ جسٹن ٹروڈو کی جگہ سنبھالیں گے. لبرل پارٹی کے 59 سالہ نامزد وزیر اعظم کے مطابق
वो अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका के खिलाफ तिजारती जंग जीतेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर एलॉन मस्क ने नेटो से अमेरिका के इनखला की हिमायत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वाजे किया है कि यूरोप का दिफा अमेरिका क्यों करे, अमेरिका को अब नेटो से निकल जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर तूफान एल्फ्रेड ने निज़ाम में जिंदगी दरहम भरम करके रख दिया है। इमारतें और सड़कें तबाह, जबकि दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। समुद्री तूफान के बायस लाखों अफराद बिजली से महरूम हो चुके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हज़्ब मामूल जाते जाते ऑस्ट्रेलियावी साइंसदानों ने दुनिया के कदीम तरीन सैयारचे के जमीन से टकराने का गड्ढा दरियाफ्त कर लिया है। तहकीक करने वालों का दावा है कि उन्हें ऐसे शवाहिद मिले हैं कि 3.47 अरब साल पहले यह सैयारचा जमीन से टकराया था। इससे पहले सबसे पुराना सैयारचा जमीन से टकराने का गड्ढा 2.2 अरब साल पुराना था। ये कहा जा सकता है कि जमीन पर पाया जाने वाला यह सबसे पुराना गड्ढा है। यानी नाज़रीन, अब सियासतदानों की तरह साइंसदान भी गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।